میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ آج اتنے کم عرصے میں بتاتا ہوں، علی کو یاد نہیں، میں وہ ڈیٹس بھی یاد رکھتا ہوں۔ 22 جولائی 2025 کو میں ناظم آباد کیا، وہاں پہ کے ڈی ایس پی کا ایک نیا سینٹر تیسرا جو کراچی میں کھلا تھا اس کا افتتاح کرنے، تو ادھر ایک پیرنٹ مجھے ملا، اس نے کہا کہ جی آپ یہ حیدرآباد میں بھی شروع کریں۔ میں نے اسی وقت علی سے کہا، تابع صاحبہ سے کہا کہ بھائی حیدرآباد میں کھولنا ہے، کہا فاروقی رہے تھے، میں نے کہا بھائی ارینج کرو اور مجھے جلد سے جلد کھول کے دو۔ تو یہ 7-8 مہینے میں حیدرآباد کا سینٹر آج میں نے وزٹ کیا ہے۔ جیسے علی نے بتایا کہ کچھ پیرنٹس نے کہا ہے کہ کراچی سے بھی بہتر ہے، مجھے واقعی ایسا لگا کہ ہاں وہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ اور جو سب سے اچھی بات مجھے لگی تو یہ تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے جو فیکلٹی ہے، آپ کے جو ادھر تھراپسٹ ہیں وہ کیسے ملے؟ کہتے ہیں سارے حیدرآباد کے ہیں، 65 بچے ادھر اس فیسلٹی کو استعمال کر رہے ہیں، 300 کی گنجائش ہے، اور یہ اتنی جلدی مجھے پتہ ہے بھر جائے گا کہ آپ کو پھر ایکسپینشن کی ضرورت پڑے گی۔ اور میں نے میئر صاحب سے کہا ہے کہ جی اور جگہ ڈھونڈیں تاکہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں۔ میں لوگوں سے بھی کہوں گا، خاص طور پہ بچوں سے کہوں گا کہ آپ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ آگے میں چھوٹا تھا، والدین نے کہا یا ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو، انجینئر بن گئے۔ اگر میں آج پیدا ہوتا اور انجینئر بننے کے خواب دیکھتا تو مجھے نوکری نہیں ملتی۔ وہ اس لیے نہیں ملتی کہ وہ انجینئر کا سارا کام، وہ اے آئی آ گئی ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ کام جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ اے آئی نہیں کر سکتا۔ ایسی جگہ بنائیں جہاں کسی قسم کی اگر ایبلٹی کسی میں نہیں ہے تو وہ انوائرمنٹ وہ پرووائڈ کر دے۔ یعنی میں سیدھی بات بتاتا ہوں، اگر کوئی چل نہیں سکتا اس کو اگر آپ ایک ویل چیئر دے دیں گے، آپ بلڈنگوں میں ریمپ بنا دیں گے، آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ارینج کر دیں گے کہ وہ آ سکے، تو اس میں اور آپ میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ ہم سے تیز ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسی طریقے سے کوئی اگر نابین ہے اس کو آپ پڑھائی بریل کے ذریعے جیسے وہ پڑھتے ہیں، تو دیکھا وہ بچہ اس نے سی ایس ایس پاس کر لیا، میں تو نہیں کر سکا۔ اگر کسی کو ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہے تو آپ اس کی، جیسے بہت سارے بچے آتے ہیں وہ کوکلیئر ٹرانسپلانٹ ایک بار کر دے، وہ بچے کی ہمیشہ سے بن جاتا ہے۔ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے۔ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز جو ہوتی ہیں، جیسے یہاں پہ ڈاؤن سنڈروم والے بچے ہیں، کو آپ تھوڑا سا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ڈاؤن سنڈروم والے بچے، ان کو میں نے ایک دن چیف منسٹر ہاؤس حوالے کر دیا تھا کہ سی ایم آپ ہیں، آپ چلائیں۔ میرے سے بہتر کام کیا تھا انہوں نے ادھر بیٹھ کے۔ تو صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا، اور انکلوسیو سٹی کا ہمارا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم ایسا انوائرمنٹ، وہ 70-75 ایکڑ کی جگہ ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم ایک ماڈل کر کے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ طاقت دے، ہمت دے کہ وہ کمپلیٹ ہو جلدی، کہ آگے جو بھی نئی ڈیولپمنٹس بنیں گی، نئے شہر بنیں گے، نئی کالونیاں بنیں گی، اس میں وہ ساری ضروریات موجود ہوں کہ کوئی شخص، وہ انوائرمنٹ اس کے لیے کریٹ ہوئی ہو کہ کسی کو کوئی ڈسیبل نہ کہہ سکے۔ ایک ایپ بنائیں گے جس کے ذریعے ان والدین کو ہم بتائیں گے کہ ایسے بچوں کو کیسے آپ نے ان کی سو کالڈ ڈسیبلٹی ختم کرنی ہے کہ وہ دنیا میں چل سکے۔ اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے ہمیں، بہت سارے ہوتے ہیں۔ بڑی اچھی آئیڈیا دی کہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو پروگرام تھا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا، وہ گھر گھر جاتی ہیں، وہ گھر جا کے ان کو بتائیں ونس دس ایپ از ڈیولپڈ۔ اور ٹائم فریم آپ نے نہیں دیا مجھے، منی از ناٹ دی ایشو، ٹائم فریم آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیا۔ وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جا کے اور کچھ نہیں کاموں کو ان کو بتائیں گے، یار آپ کے وہ
ریکگنائز کریں گے کہ آپ کے بچے کو یہ ایشو ہے اور پھر ان کو ڈائریکٹ کریں گے. اور کچھ نہ کریں, آج کل اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس آ گئے, آپ یہ فون پہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور یہاں سے آپ سیکھنا شروع کر دیں. صوبہ سندھ میں 85,000 رائٹ بچے شاید اس کے لیے ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکے. اسی طرح آٹسٹک بچے جو ہیں وہ ان سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہوں گے, ان کے لیے بھی ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکے. تو وہ انوائرمنٹ تھرو یوز آف ٹیکنالوجی ہم کریٹ کریں تاکہ ان بچوں تک ہم پہنچ سکیں, ان بچوں کے والدین تک ہم پہنچ سکیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم جیسے میں نے کہا انکلوسیو سٹی سے سٹارٹ کر کے ہم پورے صوبہ سندھ کو ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں کوئی ڈسیبلڈ ہے.